الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو سگے مدینہ یعنی کہ مدینہ کا کتا کہنا پسند کرتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ اپنے آپ کو سگے مدینہ کہلواتے ہیں، لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ۔ وہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے ساتھ محبت کی وجہ سے اپنے آپ کو مدینہ کا کتا کہنا چاہتے ہیں یا سگے مدینہ کہتے ہیں، لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہی معیار ہے، یا پھر مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہی معیار ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو سگے مدینہ کہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق بڑے بہترین انداز میں فرمائی اور اس کو اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا، یعنی کہ انسان تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ عقل و شعور کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جانوروں سے ممتاز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 70 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یقیناً ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی، بر و بحر میں ان کو سواری عطا کی، اور ہم نے بنی آدم کو پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا اور انہیں بہت سی مخلوقات پر فضیلت اور برتری عنایت کی۔ تو جس خالق نے انسان کو احسن تقویم میں تخلیق کیا اور اسے اپنی دیگر مخلوقات پر برتری اور اعلیٰ مقام عطا کیا، اگر انسان اس کا صحیح شکر گزار بندہ بن کر رہتا ہے تو وہ کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس انسان کی مثال کتے سے دی جائے، کیونکہ کتا نجس اور پلید ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال جو ہے وہ مکذبین کی مثال پیش کی ہے، یعنی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، ان کا استہزاء کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال کتے سے دی ہے، یعنی کہ ان کو کتے سے تشبیہ دی ہے اور اسے بڑی بری مثال کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 سے 177 ہے۔ اس میں اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر اس آدمی کا قصہ بیان کیجئے جس کو ہم نے اپنی آیات دی اور وہ ان میں سے نکل گیا، یعنی کہ کافر ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے وہ پھر گیا، سو شیطان اس کے پیچھے لگا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی وجہ سے اس کا رتبہ بلند کرتے، لیکن اس نے زمین پر گرنا چاہا اور اپنی خواہش پر چلا تو اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی زبان لٹکائے، یا اگر اپنے حال پر اس کو چھوڑ دے تب بھی وہ زبان لٹکائے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، بس آپ ان پر یہ قصے بیان کر دیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے، ان کی مثال بہت بری ہے۔ تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ کتے کی مثال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے مکذبین ہیں، اس کی آیات کی تصدیق کرنے والے صحیح مسلمانوں کی یہ مثال نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ عیاں ہوئی کہ کتے کی مثال بہت بری ہے، اس لیے کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو کتا یا کتے کی مثل قرار دے اور پھر اپنے آپ کو سگے مدینہ یا مدینے کا کتا کہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قیئه۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے لیے بری مثال نہیں ہے وہ آدمی جو اپنے ہبہ میں رجوع کرتا ہے، یعنی کہ کسی کو کوئی تحفہ ہدیہ دے کر اس کو واپس لے لیتا ہے، تو اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو الٹی کرتا ہے، قے کرتا ہے اور پھر اس کو چاٹتا ہے۔ تو بھائیو، کتے کی مثال جو ہے یہ بہت بری مثال ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ کسی مسلمان کی مثال نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مسلمان کو جائز ہی نہیں ہے، اس کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو سگ یعنی کتا کہے، کیونکہ کتا اتنا نجس اور پلید ہے کہ جس برتن میں منہ ڈال دے اسے شریعت مطہرہ کی روح کے مطابق 7 مرتبہ دھونا پڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ولغ الکلب فی اناء فلیغسلہ 7 مرات، جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کا وعدہ کرتے ہیں لیکن وہ نہیں آتے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھینک دیا اور ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے قاصد یعنی کہ جبریل علیہ السلام وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ جو ہے وہ چارپائی کے نیچے دکھائی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ یہ اس جگہ کب آیا؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم مجھے علم نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور اسے باہر نکالا گیا۔ اس وقت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور میں تمہارے انتظار میں بیٹھا تھا لیکن تم نہیں آئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، منعنی الکلب الذی کان فی بیتک انا لا ندخل بیتا فیہ کلب ولا صورہ، یہ کتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تھا اس نے مجھے روک رکھا تھا، تو جس گھر میں کتا اور تصویر ہو ہم وہاں داخل نہیں ہوتے۔ یہ روایت مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد اور مسند احمد میں موجود ہے۔ اب آپ غور کریں کہ کتا اتنا پلید اور نجس جانور ہے کہ جہاں یہ ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور جس برتن میں کتا منہ ڈال دے وہ برتن 7 مرتبہ دھونا پڑتا ہے۔ لہٰذا انسان کو اور خاص طور سے مسلمان کو اتنے نجس اور پلید جانور کی مثال جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے، اس کی مثال اختیار نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہنا چاہیے۔ اور جو چھوٹا سا کتے کا بچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آپ کے لا علمی میں گھس گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے گھر سے نکالنے کا حکم دے دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم جو ہے مدینہ کے علاوہ باقی ہر جگہ پہ موجود کتوں کے لیے ہے۔ تو جو لوگ اپنے آپ کو سگے مدینہ کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نسبت انتہائی تذلل اور عاجزی پر مبنی ہے، حالانکہ یہ شیطانی فریب اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اگر یہ نسبت تذلل، عجز و انکساری والی ہوتی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام اور تبع تابعین اس سے محروم نہ ہوتے۔ خیر القرون یعنی کہ بہترین زمانہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے، اس میں بھی اس طرح کی نسبت کا اشارہ تک نہیں ملتا کہ کسی نے اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہا ہو۔ یہ نسبت موجودہ دور کے متصوفین اور قبوری قبر پرست لوگوں میں ہی پائی جاتی ہے جو اپنے آپ کو سگے مدینہ کہتے ہیں۔ ان کا دماغ اس قدر مفلوج ہو چکا ہے کہ وہ کتوں کو بھی ولی اور صاحب کرامت بزرگ سمجھنے لگ گئے، جیسا کہ اشرف علی تھانوی اپنی کتاب امداد المشتاق صفحہ 158 میں، اور حاجی امداد اللہ اپنی کتاب شمائم امدادیہ صفحہ 72 حصہ دوئم پر لکھتے ہیں کہ جنید بغدادی بیٹھے تھے، ایک کتا سامنے سے گزرا، آپ کی نگاہ اس پر پڑ گئی، اس قدر صاحب کمال ہو گیا کہ شہر کے کتے اس کے پیچھے دوڑے، وہ ایک جگہ بیٹھ گیا، سب کتوں نے اس کے ارد گرد بیٹھ کر مراقبہ کیا۔ اب اس طرح کی اور بھی بہت ساری کہانیاں اور جھوٹے قصے جو ہیں وہ کتابوں میں بھی لکھے جاتے ہیں اور عام عوام کو بھی سنائے جاتے ہیں، جس سے لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید اپنے آپ کو سگے مدینہ کہنے سے ہمیں کوئی خاص مقام اور مرتبہ حاصل ہو جائے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب کتا خواہ بریلی شریف کا ہو یا دیوبند کا، مدینے کا ہو یا مکے کا، غرض کسی جگہ کا بھی کیوں نہ ہو، اس کے متعلق شریعت مطہرہ کا یہی حکم ہے کہ وہ جس برتن میں منہ ڈال دے وہ برتن پلید ہو جاتا ہے۔ جہاں وہ موجود ہوتا ہے یعنی کہ جہاں کتا موجود ہوتا ہے وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ وہ کتے مدینہ منورہ کے ہی تھے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ احکامات ارشاد فرمائے، بلکہ بعض سگے مدینہ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کہا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد وغیرہ میں حدیث ہے
کہ الکلب الاسود شیطان، سیاہ کتا جو ہے یہ شیطان ہے۔ اور بعض سگے مدینہ وہ ہیں جن کے قتل کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ ارشاد فرمایا علیکم بالاسود البہیم ذی النقطتین فإنہ شیطان، وہ کالا کتا جس کی آنکھوں پر 2 نقطے ہوں اسے قتل کر دو اس لیے کہ وہ شیطان ہے۔ اسی طرح سگے مکہ معظمہ کو بھی حالت احرام میں قتل کرنا جائز ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر فرمایا اذا سمعتم نباح الکلب من اللیل فتعوذوا باللہ، جب تم رات کو کتے کی آواز سنو تو اعوذ باللہ پڑھو۔ تو ان تمام مفاسد کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے کی مثال کو برا قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے برا کہا ہے۔ لہذا جس کی مثال کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برا قرار دیا ہو تو کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان احکامات کو جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کتا کہے یا سگے مدینہ کہے یا کسی اور شہر کے ساتھ اپنی نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو کتا کہے یا سگ کہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت اسلامیہ کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔